अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। चिश्तिया से ब्यूरो चीफ राना शाहिद अजीम की रिपोर्ट के मुताबिक हज़रत पीर साहबजादा ख्वाजा मियाँ मोहम्मद कामिल मंगेरवी के डेरे पर माहाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद हुआ, जिसका आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। नाख़्वां हज़रात ने अपने मखसूस अंदाज में बारगाह रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत के फूल निछावर किए। बादशाह पीर ख्वाजा मोहम्मद कामिल मंगेरवी ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में रूह परवर बयान फरमाया और हाज़रीन महफिल के दिलों को मुनव्वर किया। लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में ख़त्म शरीफ के बाद लोगों में वसी लंगर तकसीम किया गया। चिश्तिया शहर के अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत पीर साहबजादा ख्वाजा मोहम्मद कामिल मंगेरवी ने अपने जद अमजद पर सगीर पाक हिंद के कदीम सूफी बुजुर्ग किबला आलम हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ से मुत्तसिल अपने डेरे पर बाद अज़ नमाज इशा महफिल मिलाद का इनेकाद किया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ। नाख़्वां हज़रात ने बारगाह रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत के फूल निछावर किए। इस मौके पर हज़रत साहबजादा ख्वाजा मियाँ मोहम्मद कामिल मंगेरवी ने निहायत खूबसूरत अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में मुफस्सिल बयान फरमाया। उन्होंने औलिया कराम बुजुर्गान दीन के इस्लाम के असूलों के ऐन मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और उनकी तालीमात पर रोशनी डाली। उन्होंने दौरे हाजिर में दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का दर्स दिया। उन्होंने कहा कि हज़ूर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह वाले नेक लोगों की सोबत में बैठने से इंसान की रूहानियत हासिल होती है। उन्होंने कहा कि इस डेरे पर माहाना रूहानी इस्लाही नशिस्त में शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ पहलुओं पर बयान होता रहेगा। बादशाह सलातो सलाम और ख़त्म शरीफ पढ़ा और हाज़रीन महफिल समेत फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में दुआ फरमाई। आखिर में तमाम लोगों में वसी लंगर तकसीम किया गया। आलमी रज़ाकाराना दिन के मौके पर फैक्टर 7 की मरीज बच्ची को एक दिन के लिए इंचार्ज पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ सरगोदा बना दिया गया। अनिका पुलिस अफसर बनना चाहती थी। DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान ने बच्चे की ख्वाहिश पर उसको एक दिन के लिए एजाजी इंचार्ज पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ सरगोदा तैनात किया। अनिका ने मातहत अमले में से एक लेडी कांस्टेबल को 2 दिन की रुख्सत भी दिलवाई। दफ्तर के रोजमर्रा मामलात के सिलसिले में DPO से मुलाकात भी की। अनिका को कल एक दिन के लिए एजाजी SHO भी लगाया जाएगा। DPO सखर ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी। सखर पुलिस ऑपरेशन अपडेट। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए SSP सखर इरफान अली समू की निगरानी में ऑपरेशन जारी। शाहबेलों के कच्चे में पुलिस और मुल्ज़मान के दरमियान फायरिंग का तबादला, जदीद असलहे का इस्तेमाल। शाहबेलों के कच्चे में पुलिस की कार्रवाई, मुल्ज़मान का पुलिस पर रॉकेट फायर। SSP सखर इरफान अली समू। पुलिस और मुल्ज़मान के दरमियान फायरिंग का तबादला। SSP सखर इरफान अली समू। शाहबेलों में मुल्ज़मान की मौजूदगी पर पुलिस ने कार्रवाई की। मुल्ज़मान का पुलिस पर जदीद असलहे का इस्तेमाल, पुलिस की भरपूर जवाबी फायरिंग। मुल्ज़मान जंगल की तरफ फरार। EPC और बख्तर बंद गाड़ियों की मदद से ताक़ुब किया जा रहा है। मुल्ज़मान के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SSP इरफान अली समू। मुल्ज़मान के गिरद घेरा तंग कर दिया है। जल्द ही मुल्ज़मान पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मुल्ज़मान की नकल और हरकत को महदूद कर दिया गया है। मुल्ज़मान की मौजूदगी की इत्तला मिलते ही कार्रवाई की जाती है। EPC और बख्तर बंद गाड़ियों के इस्तेमाल से मुल्ज़मान के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। SSP सखर तर्जुमान सखर पुलिस। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने खाद बीज की ब्लैक मार्केटिंग और मकई बरामद न करने पर हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब भर में मरहला वार एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुतालिबात मंजूर न हुए तो दवादम मस्त कलंदर होगा। पंजाब भर की सड़कों को अपना मस्कन बनाकर एहतजाज करेंगे। सूबाई जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मलिक यासीन जज का दीपालपुर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। दीपालपुर में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी और सूबाई रहनुमाओं मलिक यासीन जज, मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा वट्टू, मियाँ अला नवाज और दीगर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसानों के मुआशी अबतरी फसलों की कम तरीन नर्ख और खाद की ब्लैक मार्केटिंग का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। किसान रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत होश के नाखुन ले। मकई की फसल का तारीखी कम तरीन रेट है, हुकूमत बरामद करे ताकि किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। आलू की फसल को बरामद करने का इंतजाम किया जाए। खाद बीज की ब्लैक मार्केटिंग खत्म की जाए। बिजली यूनिट्स का फार्मूला मुकर्रर किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने फौरी एक्शन ना लिया तो शोबा ज़राअत समेत किसानों को मुआशी कसम कुर्सी का सामना करना पड़ेगा और किसान बरादरी सड़कों पर आएगी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मरहलावार एहतजाजी तहरीक शुरू करेगा।
جس کا آغاز 11 دسمبر کو دیپالپور سے ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنر دفاتر اور تیسرے مرحلے میں چاروں صوبوں اسمبلیوں جبکہ چوتھے مرحلے میں قومی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے اور ملک بھر سے کسان اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ اس موقع پر مرکزی ترجمان ملک عمران جج بھی موجود تھے۔ لاہور ڈاکٹر ظہیر عباس سے ان کی والدہ محترمہ کے انتقال پر تعزیت۔ غلام مرتضیٰ سابق صدر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اور ڈاکٹر جاوید اوان، ڈاکٹر حاجی تبسم حسین، ڈاکٹر نعیم حفیظ کونسلر ممبران پی ایچ ایم اے کے اعلیٰ قیادت نے شرکت کی۔ رپورٹ ڈاکٹر طاہر جاوید اوان۔ جوہر آباد اپ نیوز۔ خصوصی بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے ڈی فینڈرم ہائر سیکنڈری اسکول جوہر آباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا تھے۔ خصوصی بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے ڈی فینڈرم ہائر سیکنڈری اسکول جوہر آباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ذیشان شبیر رانا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بچے معاشرے کا اہم جز ہیں۔ اگر اللہ پاک نے انہیں کسی ایک نعمت سے محروم کر رکھا ہے تو دوسری جانب ان کو دیگر صلاحیتوں سے خوب نوازا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ادارہ حاضہ کے درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا۔ ڈپٹی کمشنر نے بچوں کی کارکردگی کو دیکھ کر ان کی محنت کو سراہا اور اساتذہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان بچوں کی حالت حاضرہ پر کڑی نظر ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اسپیشل ایجوکیشن سرگودا فریاد حسین گوہر نے ادارے کی کارکردگی اور مسائل سے ڈپٹی کمشنر کو آگاہ کیا جب خصوصی بچوں نے مختلف پروگرام پیش کیے۔ سید ابو الحسن حمدانی، نمائندہ اپ نیوز جوہر آباد۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں زیر التوا پینشن کیسز کا نوٹس لیا گیا۔ جی پی فنڈز اور انکوائریز کے کیسز بروقت نہ نمٹانے والے محکموں سے وضاحت بھی طلب کر لی گئی۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن ڈیرہ غازی خان ڈویژن کریم بخش کی زیر صدارت خصوصی اجلاس منعقد ہوا جس میں کیسز کی سماعت کی گئی۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن کریم بخش کی زیر صدارت کمشنر آفس میں خصوصی اجلاس منعقد ہوا جس میں زیر التوا پینشن، جی پی فنڈز اور انکوائریز کیسز کی سماعت کی گئی۔ ایڈیشنل کمشنر نے رواں سال کے 1 ستمبر سے 30 نومبر تک کے کیسز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پینشن ریٹائرڈ ملازمین کا حق ہے، واجبات کی ادائیگی میں محکموں کی عدم دلچسپی برداشت نہیں ہوگی۔ زیر التوا پینشن، جی پی فنڈز کے کیسز نمٹا کر تحریری رپورٹ پیش کی جائے۔ افسران اور ملازمین کے خلاف جاری انکوائریز بھی مکمل کی جائیں۔ سرکاری فرائض کی انجام دہی میں غفلت پر کارروائی ہوگی۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن کریم بخش نے مزید کہا ہے کہ دفاتر میں پبلک سروس ڈیلیوری مزید بہتر کی جائے۔ عوامی مسائل کا بروقت حل اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اجلاس میں دیگر امور کا بھی جائزہ لیتے ہوئے ہدایات جاری کی گئیں۔ سانگڑ کے شہر میں تمام وارڈ میں بلا تفریق ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی راشد اسلام مغل۔ تفصیل کے مطابق چیئرمین میونسپل کمیٹی راشد اسلام مغل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سانگڑ شہر میں پیپلز پارٹی کی قیادت کے احکامات پر تمام وارڈز میں بلا تفریق ترقیاتی کام چل رہے ہیں۔ تمام ممبران میونسپل جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے یا نہیں، ان کے وارڈ میں ان کی ہدایات پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل شہر میں جو کچھ ہوا ہے سب کے سامنے ہے۔ اب اگر شہر میں کام ہو رہا ہے تو تنقید وہ کر رہے ہیں جن کو اس سے قبل تنقید کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب شہر میں جس جگہ کی نشاندہی ہو رہی ہے وہاں کام ہو رہا ہے۔ ماڈل ٹاؤن رائل سٹی کی عوام پانی کے حصول کے لیے پریشان رہتی ہے، احتجاج کرتی، پینے کا پانی خرید کر استعمال کرتی ہے۔ آج ان علاقوں میں پانی کی فراہمی ہو رہی ہے، ان علاقوں کی عوام خوش ہے۔ آج فرضی کام نہیں ہو رہے، عملی طور پر کام ہو رہے ہیں۔ مجھ پر جتنی تنقید ہوگی میں کام بہتر سے بہتر کروں گا۔ میں نے کام عوام کے لیے کرنا ہے، جو کر رہا ہوں۔ علاقے کی عوام میری کارکردگی سے مطمئن ہے۔ باقی سوشل میڈیا پر مجھ پر تنقید کرنے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کل مجھے عوام سے رابطہ کرنا ہے اور عوام نے میری کارکردگی پر مجھ پر اعتماد کا اظہار کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پر تنقید کرنے والوں کو اپنا کام جاری رکھے، مجھے ان کی تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے گرین بیلٹ بننے کا منصوبہ بھی جاری ہے۔ سانگڑ پہلی بار عملی طور پر پانی کے تالابوں کی صفائی ہوئی ہے۔ الیکشن میں سانگڑ کے شہری میری کارکردگی پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دے کر کامیاب کریں گے۔ میں وڈیرے کا بیٹا نہیں ہوں، 5 وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے نماز پڑھ کر کام کرتا ہوں۔ عوام کو مجھ سے رابطہ کرنے میں کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ سیاست میں آیا ہوں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سعودی عرب میں میمن ویلفیئر سوسائٹی ماسا کی جانب سے تعلیمی میدان میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے پاکستانی طلباء میں ایوارڈ دینے کی تقریب منعقد کی گئی جس میں سفارتی افسران اور کمیونٹی اراکین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ رپورٹ جہانگیر خان۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں میمن ویلفیئر سوسائٹی ماسا کی جانب سے منعقدہ تقریب میں جہاں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی وہیں کمیونٹی اراکین بھی موجود تھے، جبکہ قونصل جنرل خالد مجید تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر سوسائٹی کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم
پاکستانی طلبہ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں میں عبدالستاریدھی کے نام سے منسوب ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ پرائمری، انٹرمیڈیٹ، اے لیول، گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہولڈرز اور حافظ قرآن کے مجموعی طور پر 180 بچوں میں ایوارڈ دیے گئے۔ اس موقع پر میمن ویلفیئر سوسائٹی کے صدر وسیم عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ بچے مستقبل کے معمار ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارا اولین فرض ہے تاکہ ہمارے بچے مزید آگے بڑھ کر اپنا مستقبل تابناک بنا سکیں۔ قونصل جنرل پاکستان خالد مجید کا کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ سعودی عرب میں پاکستانی طلبہ تعلیمی میدان میں خود کو منوا رہے ہیں اور ہماری بھی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستانی بچوں کو معیاری تعلیمی ماحول سے آراستہ کیا جائے اور جس میمن ویلفیئر سوسائٹی نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے قدم اٹھایا ہے وہ خوش آئند ہے۔ کرتے ہیں بیورو چیف محمود ثاقب سولنگی سے۔ سابق گورنر پنجاب اور صوبائی صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم سید احمد محمود کے چچا مخدوم سید حسین محمود کی وفات پر مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے تعزیت و فاتح خوانی کی، جن میں مخدوم معین الدین علی ہاشمی، میاں محمد رفیق ہاشمی، ملک اقبال احمد درگ، سید ذیشان حیدر نائب امیر جماعت اسلامی پنجاب، جام حضور بخش لاٹ چیئرمین کسان بورڈ پاکستان، ڈاکٹر عمر فاروق شیخ امیر جماعت اسلامی ضلع رحیم یار خان، عبدالجلیل ہاشمی اور سید سجاد بخاری شامل تھے۔ علاوہ ازیں تحصیل صادق آباد شعبہ خواتین ونگ کے وفد نے مخدوم سید احمد محمود سے ملاقات کی اور اظہار تعزیت و فاتح خوانی کے وفد میں تحصیل صدر منیزہ عرفان، جنرل سیکرٹری شہناز محمود، سٹی نائب صدر وحیدہ عبدالرزاق اور انفارمیشن کوثر پروین شامل تھی۔ اس موقع پر میاں مسعود صادق چودھری، شہزاد عادل باجوہ، فاروق عزیز گجر، چیف کوآرڈینیٹر مختار احمد جام کبیر خان انڑ اور منیر خان ڈاہر راؤ، عبدالجبار محمد اشرف، عاشق حسین اور دیگر بھی موجود تھے۔ پولیس تحفظ مرکز سرگودا کے ساتھ مفاہمتی اداروں کے رضاکارانہ کارکردگی پر سربراہان کو تعریفی شیلڈز دی گئیں۔ 5 دسمبر کو بین الاقوامی رضاکاروں کے دن پر منایا جاتا ہے۔ پولیس تحفظ مرکز سرگودا کے ساتھ مل کر مفاہمتی اداروں نے بہترین رضاکارانہ خدمات سر انجام دیں۔ بہترین عوامی خدمات کے اعتراف میں 7 فلاحی اداروں کے نمائندوں کو تعریفی شیلڈز دی گئیں۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر NCHD مہر عمر دراز جھاروی، بابا شفیق اسٹار ویلفیئر عثمان حسیب، یو لائف فاؤنڈیشن، ایڈوکیٹ احسن چٹکال، ابن حسین لا چیمبر، تنویر سلیری، سیف اللہ تھیلیسیمیا سینٹر، ڈاکٹر شاہد ہلال احمد تھیلیسیمیا سینٹر اور زاہد اقبال ہٹی بازار ہیلپ کو تعریفی شیلڈز دی گئیں۔ ایک دن کے اعزازی انچارج پولیس تحفظ مرکز سرگودا انیکا بھی تقریب میں شامل۔ کبیروالا تھانہ سرائے سدھو کی حدود میں چوروں کا راج، رات کی تاریکی میں چور غریب محنت کا شخص کی 7 بکریاں لے اڑے۔ متاثرہ شخص اور اہل علاقہ کا علاقے میں بڑھتی ہوئی چوری کے خلاف احتجاج، اعلیٰ حکام سے داد رسی کا مطالبہ۔ تھانہ سرائے سدھو کی حدود باگڑ سرگانہ پلاٹ لودھی شہید میں رات کی تاریکی میں چور غریب محنت کا شخص مظہر کے 7 بکریاں لے اڑے۔ اہل علاقہ نے دن بدن بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شدید احتجاج کیا ہے۔ متاثرہ شخص اور اہل علاقہ نے IG پنجاب، RPO ملتان اور DPO خانیوال سے فوری داد رسی کا مطالبہ کیا ہے۔ مجاہد شاکر سرگانہ، تحصیل اپ نیوز کبیروالا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہب چوکی بلوچستان سے ہمارے بیورو چیف ڈاکٹر عاشق حسین لغاری۔ ہب چوکی سے کراچی گیس سلنڈرز میں چھالیا اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ تھانہ موچوکو سنگھ پولیس کے دبنگ کارروائی کرتے ہوئے 700 کلو چھالیا اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کارروائی SHO تھانہ موچوکو سب انسپکٹر محمد عدنان نے اسٹاف کے ہمراہ خفیہ اطلاع ملنے پر چیکنگ کا عمل تیز کر دیا۔ چھالیا اسمگلنگ میں ملوث LPG کمپنی کے ملازم غلام فاروق نامی ملزم کو گرفتار کر کے گاڑی سے چھالیا برآمد کر لیا۔ گاڑی کو قبضے میں لے کر پولیس نے مزید تفتیش تیز کر دی ہے۔ مزید دیکھیے اس ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اپ نیوز۔